فرعونیت کا نیا روپ، سنگدلی کی نئی داستان، مودی سرکار کے درندے بے لگام، مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز واقعہ، 3 سالہ نواسی کے سامنے نانا کو گولیاں مار کر شہید کر دیا، معصوم بچہ خوفزدہ، تھر تھراتا بچہ نانا کی لاش پر بیٹھ گیا، بھارتی غنڈہ گردی کے سامنے بچے کی چیخیں دب کر رہ گئیں، رازوری میں بھی بھارتی فوج نے بے گناہ نوجوان کو شہید کر دیا۔ Little 3-year-old boy crawled towards the dead body to wake up his grandfather and was crying in the middle of the sounds of bullets of an encounter. This is the treatment which is meted by the Indian forces. انسانیت سوز واقعہ، مشال ملک کا شدید رد عمل، حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کہتی ہیں 3 سالہ بچے کے سامنے نانا کو گولیاں ماری گئیں۔ مقبوضہ کشمیر پہ بھارتی دہشت گردی پر صرف مذمت کافی نہیں، سوال اٹھایا کہ آخر کب دنیا جاگے گی۔ عالمی برادری سے بھارت پر سخت معاشی پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا۔ بھارتی بربریت کے سامنے کشمیریوں کی بے بسی، سرکاری دہشت گردی کے نتیجے میں 1 ماہ کے دوران 54 کشمیری شہید ہوئے۔ جنوری سے اب تک مارے گئے افراد کی تعداد 148 تک پہنچ گئی۔ بھارت کی LOCs پر سیز فائر معاہدے کی ایک بار پھر خلاف ورزی، بھارتی فورسز کی بلا اجدال فائرنگ سے تلوری گاؤں کا 1 شہری شہید۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کا مؤثر جواب، بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے رواں سال 1546 بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج، ترجمان کا کہنا ہے کہ احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ بھارت نے 29 اور 30 جون کو LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ بھارت پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے کوشاں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت اپنے داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے کے امن کو سبوداز کر سکتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن سمیت خطے میں استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم ہے جس نے مودی کا الیکشن کیمپین چلایا، پہلا وزیر اعظم ہے جس نے کہا کہ اگر مودی الیکشن جیتتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہے تو بھائی آپ جا کے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا عوام سے۔ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مودی کے الیکشن مہم چلائی، بلاول بھٹو برس پڑے، کہتے ہیں حکومت ہر میدان میں مسائل پیدا کر رہی ہے، مافیاز PTI حکومت کے فرنٹ مین، پاکستان کے لیے وزیر اعظم کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا عمران خان نے اسامہ بن لادن کو شہید کہنے پر معافی نہیں مانگی، وزیر اعظم سے پارلیمنٹ اور TV پر مباحثہ کرنے کو تیار ہیں، کرونا کیسز اور اموات میں کمی کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ، تحقیقات جاری، تخریب کاروں کے موبائل فون کا معائنہ مکمل، اہم معلومات حاصل ہو گئی، مختلف مقامات پر چھاپے، پوچھ گچھ کے لیے 6 مشتبہ افراد گرفتار۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم، وفاقی کابینہ نے PIA پائلٹس کی جعلی لائسنس کو منسوخ کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے ممنوع اسلحہ لائسنس کے اجرا کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا بھی پائلٹس کے مشتبہ لائسنس پر تحفظات کا اظہار، امارات کے جنرل سول ایویشن کا DG سول ایویشن اتھارٹی کو خط، وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے حالیہ بیان کی وضاحت کی جائے، یہ اقدام فلائٹ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر ہوابازی غلام سرور خان کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست مسترد کر دی، محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کو نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے، عدالت کے ریمارکس۔
اندرون ملک فلائٹ آپریشن میں 31 اگست تک توسیع CAA کا اندرون ملک پرواسی چلانے کی اجازت میں 31 اگست تک توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ میں اندرون ملک پروازوں کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست مسترد کر دی۔ آئل کمپنیز کی پٹیشن عدالت نے مسترد کی، حکومت نے ایکشن لینا تھا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیٹرول کی قیمت اضافے کے خلاف متفرق درخواست دائر کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے بعد حکومت نے عوام پر ایک اور بم گرا دیا۔ CNG کی قیمت میں 6 روپے 30 پیسے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ حج کے لیے جمع کرائی گئی رقم کل سے واپس ملنا شروع ہو جائیں گی۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے عازمین حج کو رقم واپس لینے کے پیغامات آج مکمل ہو جائیں گے۔ کل سے شیڈول بینک سے رقم واپسی کا عمل شروع ہوگا۔ حج اور عمرہ کے اخراجات میں اضافہ، سعودی حکومت نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس 3 گنا بڑھا دیا۔ پاکستان میں کورونا کا زور نہ ٹوٹ سکا، ایک ہی روز میں مزید 91 افراد جاں بحق، تعداد 4395 ہو گئی، مزید 4133 کیسز رپورٹ، متاثرین کی تعداد 2,13,469 ہو گئی۔ ملک بھر میں 1,08,02 افراد کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہوئے۔ کورونا وبا کے باعث کراچی میں اسمارٹ لاک ڈاؤن 2 جولائی تک جاری رہے گا۔ لاہور میں لاک ڈاؤن میں 15 جولائی تک توسیع، فیصل آباد کے 8 بازار 14 روزہ لاک ڈاؤن کے بعد کھول دیے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مزید علاقے سیل، پشاور کے مزید 2 علاقے گلبرگ اور ڈیفنس کالونی کو بھی سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں ڈاؤ یونیورسٹی کے کورونا ڈیزیز اسپتال کو فعال بنانے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا، علاج شروع ہونے سے مریضوں کے لیے کافی سہولت ہو جائے گی۔ ہسپتال میں کورونا کے ٹیسٹ کی بھی سہولت قائم کی جائے گی، ہیلتھ کیئر سٹاف مقرر کیا جائے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر مشروبات، مسالہ جات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 2 سے 45 روپے کا اضافہ۔ مسلم لیگ ن نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بلوچستان کے ہم منصب جام کمال کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء اعلیٰ کا بین الصوبائی ہم آہنگی اور صوبوں کے درمیان تعلقات بڑھانے کے لیے تیز رفتاری سے اقدامات پر اتفاق۔ اسلام آباد میں نیا مندر بنانا اسلام کی روح کے خلاف ریاست مدینہ کی توہین ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا کہنا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے ساتھ پہلے سے موجود مندروں کی مرمت کی جائے۔ اپنے دور حکومت میں کٹاس راج مندر کی مرمت کرائی تھی۔ خیبر پختونخوا میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رقم لینے والے 10 سرکاری ملازمین کے خلاف مقدمہ درج۔ FIA کی رپورٹ کے مطابق اب تک 1,40,00,000 روپے کی رقم وصول کر لی گئی۔ شناخت چھپانے والے ملازمین کے خلاف فوجداری ایکٹ کے تحت مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ علی پور شہر سلطان کے قریب نیا چناب میں 4 طالب علم نہاتے ہوئے ڈوب گئے، ریسکیو آپریشن جاری۔ اور کہے چٹکلے اور معلومات کا خزانہ، معروف اینکر پرسن آفتاب اقبال کا پروگرام خبریار دیکھیے ہر جمعرات سے اتوار رات 11:02 پر صرف نیو نیوز پر۔